اور آج ہم سب سے پہلے میں یہ چیز مینشن کروں کہ سب سے پہلے آج ہم یہاں موجود ہیں اس انٹرنیشنل وومنس ڈے کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے نام کرنے، اور سب سے بڑھ کر اپنی کشمیر، فلسطین، برما اور سیریا کی مظلوم اور مجبور بہنوں کے نام کرنے۔ لیکن میرا جسم میری مرضی کی آڑ میں آپ یورپ اور مغرب کا جو کلچر یہاں پہ لانا چاہتے ہو، ہم اس کے بالکل بھی ساتھ نہیں ہیں، ہم شدید مذمت کرتے ہیں اس کی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ یورپ اور مغرب کی جو آزادی مانگ رہے ہو کہ آپ جو بھی کرو آپ کو کرنے کی یہاں پہ آزادی ہے، یورپ اور مغرب جہاں پہ عورت آزاد ہے، جہاں پہ سوری ٹو سے لیکن یہاں پہ کہنا پڑتا ہے، جہاں پہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے باپ تک کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا باپ کون سا ہے۔ اگر آپ وہ آزادی یہاں پاکستان میں میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا کے لگانا چاہتے ہو تو ہم قطعی طور پہ اس کا ساتھ نہیں۔ اگر آپ خود گھر سے اپنی ایک پیسٹری بن کے نکل رہے ہو تو پھر اس پیسٹری پہ شہد کی مکھیاں بھی آئیں گی، آپ خود اپنے ساتھ پورا ایک شہد کا اگر گچھا لے کے جا رہے ہو تو پھر اس پہ مکھیاں آ کر بیٹھیں گی، اور پھر اگر آپ یہ شکایت کریں کہ مرد آپ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں یا ایسے کچھ ہوتا ہے، کچھ بھی غلط ہوتا ہے تو اس کا الزام اگر آپ پھر مردوں کو دیں تو وہ غلط ہے۔ جو حقوق آپ کو اللہ دے رہا ہے، جو حقوق آپ کو آپ کا دین اسلام دے رہا ہے، جو حقوق آپ کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دے رہا ہے، اس کے بعد آپ اگر کسی باہر سڑکوں پہ نکل کر اگر مردوں کے خلاف آواز اٹھا کر یا پھر ایک آپ کا نعرہ ہوتا ہے پدر شاہی نظام کی مخالفت، اگر آپ اس طرح کے نعرے لگا کر اپنے حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سوائے ذلالت کے اور سوائے شرمندگی کے اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں۔ یورپ اور مغرب کا کلچر یہاں پہ لے کر آ رہے ہو، تو میں یہ بات یہاں پہ واضح کر دوں کہ اسلام نے عورت کو حق 1400 سال پہلے دے دیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت حاصل ہوئی تھی، اور اگر اسلام کی طرف سے عورت کا حق جاننا ہے تو سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ام المومنین ہیں ان کو وہ حقوق حاصل ہیں۔ اگر اسلام کی طرف سے دیے جانے والے حقوق کی بات کرنی ہے تو حضرت فاطمہ علیہ السلام کو دیکھیے، تو اگر آپ بات کرتے ہو، اگر آپ کو حقوق ان جیسے چاہیے اور آئیڈیلائز آپ کرتے ہو باہر کی کسی خاتون کو، لیڈی ڈائنا یا جو بھی آپ کی ہیں، اگر آپ ان کو آئیڈیلائز کرتے ہو اور حقوق آپ کو سیدنا فاطمہ جیسے چاہیے، سیدنا عائشہ جیسے چاہیے، تو پھر وہ حقوق آپ کو تو نہیں مل سکتے۔ اگر آپ ایک اچھی نسل کی بات کرتے ہو، اگر آپ حضرت ام عمارہ جیسا کردار نہیں رکھ سکتے تو آپ ایک اچھی نسل کو کیسے کر سکتے ہو؟ جن مردوں کے خلاف آپ نکل رہے ہو، آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو ایک بچہ ہے، جو ایک لڑکا ہے جو کل کو جا کر یہی مرد بنے گا، آپ اس کو کیا تعلیم دے رہے ہو؟ آپ کی اپنی تعلیمات جب کھوٹی ہیں تو آپ باہر نکل کر کسی مرد پہ کیسے بلیم لگا سکتے ہو؟ دیکھیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے نام پر بننے والی مدینہ کے بعد ایک دوسری ریاست پاکستان۔ ناظرین، آج 8 مارچ ہے، خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے 8 مارچ کو۔ ہم اسلام آباد میں پریس کلب کے باہر موجود ہیں، اس وقت ہماری ایک بہن ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج خواتین کے عالمی دن ہے، اس پہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ خواتین کا عالمی دن سب سے پہلے تو ہر عورت کو، ہر ماں کو، ہر بہن، بیٹی، بیوی کو، اور سب سے بڑھ کر ایک ماں جو اس کا اگلی نسل کی معمار ہے، جو اگلی نسل کو بنانے والی ہے، سب خواتین کو میری طرف سے یوم خواتین مبارک۔ اور آج ہم سب سے پہلے میں یہ چیز مینشن کروں کہ سب سے پہلے آج ہم یہاں موجود ہیں اس انٹرنیشنل وومنس ڈے کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے نام کرنے، اور سب سے بڑھ کر اپنی کشمیر، فلسطین، برما اور سیریا کی مظلوم اور مجبور بہنوں کے نام کرنے۔ آپ سے پہلے کچھ خواتین یہاں پہ آئی ہیں پریس کلب کے باہر، ان کا نعرہ تھا کہ میرا جسم میری مرضی، کیا آپ اس سلوگن کو اڈاپٹ کرتی ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ میرا جسم میری مرضی کی بات صرف اپنے جیسے کہ کیسز آتے ہیں میرٹل ریپس کے، اگر آپ ان سے منسلک کر کے اگر بولتے ہو تو جی یہ آپ کا حق ہے، یا آپ کا حق ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو آپ اس کے خلاف آواز اٹھا سکیں، یا آپ کا حق ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو آپ اس کے خلاف آواز اٹھا سکیں۔ لیکن میرا جسم میری مرضی کی آڑ میں آپ یورپ اور مغرب کا جو کلچر یہاں پہ لانا چاہتے ہو، ہم اس کے بالکل بھی ساتھ نہیں ہیں، ہم شدید مذمت کرتے ہیں اس کی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ یورپ اور مغرب کی جو آزادی مانگ رہے ہو کہ آپ جو بھی کرو آپ کو کرنے کی یہاں پہ آزادی ہے، یورپ اور مغرب جہاں پہ عورت آزاد ہے، جہاں پہ سوری ٹو سے لیکن یہاں پہ کہنا پڑتا ہے، جہاں پہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے باپ تک کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا باپ کون سا ہے، اگر آپ وہ آزادی یہاں پاکستان میں میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا کے لگانا چاہتے ہو تو ہم قطعی طور پہ اس کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ یہ بتائیں کہ انسان کے جسم پہ کس کی مرضی ہے؟ دیکھیں، آپ اللہ کی تخلیق ہیں، اور اگر سب سے بڑا حق ہے تو وہ اللہ کا ہی حق ہے،
اور جو حقوق آپ کو اللہ دے رہا ہے, جو حقوق آپ کو آپ کا دین اسلام دے رہا ہے, جو حقوق آپ کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دے رہا ہے, اس کے بعد آپ اگر کسی باہر سڑکوں پہ نکل کر اگر مردوں کے خلاف آواز اٹھا کر یا پھر ایک آپ کا نعرہ ہوتا ہے پدر شاہی نظام کی مخالفت, اگر آپ اس طرح کے نعرے لگا کر اپنے حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سوائے ذلالت کے اور سوائے شرمندگی کے اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں مل سکتا. اس سے پہلے خواتین آئی ہیں, ان کا نعرہ تھا کہ ہم آزادی لے کے رہیں گے, ملوں سے, مفتیوں سے, اور اس طرح کے نعرے تھے. ایسے سلوگن آپ کیا ان کو کیا سمجھتی ہے, یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں ہمارے عورتوں کو؟ دیکھیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے نام پر بننے والی مدینہ کے بعد ایک دوسری ریاست پاکستان, اور میرے خیال میں ایک اسلامی ریاست کو جس طرح سے ان کا ایک منشور ہوتا ہے کہ آپ مفتیوں کے خلاف, سب سے بڑھ کے علماء کے خلاف جو زہر اگلتے ہیں اپنے ان جلوسوں میں, اپنی ان ریلیوں میں, اپنے ان نعروں کے پیچھے جو زہر آپ اگل رہے ہیں علماء کے خلاف, ہمارے مولویوں کے خلاف, تو اس کی میں شدید مذمت کرنا چاہوں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی ریاست کو جس طرح سے ایک اسلام کو سمجھنے والا انسان چلا سکتا ہے, اس طرح سے یہ باہر سڑکوں پر نکلنے والی خواتین جو میرا جسم میری مرضی کے نعرے لے کر نکلتی ہیں یا پدر شاہی نظام کی مخالفت کریں گے, ہم آزادی لیں گے, مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون سی آزادی چاہتی ہیں. اگر آپ آزادی اپنے کپڑوں, اپنے پہناوے میں چاہتے ہو, اگر آپ آزادی اپنے کھانے پینے میں چاہتے ہو, تو آپ کو وہ آزادی حاصل ہے. لیکن یہاں پہ میں ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ خود غلط ہو تو تب آپ کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے ہو. آپ کو دوسرے کو غلط کہنے کا حق صرف اس وقت حاصل ہوتا ہے جب آپ خود 100% اپنے اندر وہ پرفیکشن رکھتے ہو, اپنے اندر وہ صحیح چیز رکھتے ہو. لیکن اگر میں بولوں تو شاید غلط ہو جائے گا, لیکن اگر آپ خود گھر سے اپنی ایک پیسٹری بن کے نکل رہے ہو تو پھر اس پیسٹری پہ شہد کی مکھیاں بھی آئیں گی. آپ خود اپنے ساتھ پورا ایک شہد کا اگر گچھا لے کے جا رہے ہو تو پھر اس پہ مکھیاں آ کر بیٹھیں گی. اور پھر اگر آپ یہ شکایت کریں کہ مرد آپ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں یا ایسے کچھ ہوتا ہے, کچھ بھی غلط ہوتا ہے, تو اس کا الزام اگر آپ پھر مردوں کو دیں تو وہ غلط ہے. ہاں, اگر آپ خود کو سنبھال کر گھر سے نکلتے ہو تو اور پھر آپ کے خلاف کچھ غلط ہوتا ہے یا آپ کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے تو پھر اس کے خلاف آواز اٹھانے کا آپ حق رکھتے ہو. یہ بتائیں کہ آپ ان عورتوں کے ساتھ جائیں گی جو میرا جسم میری مرضی والے سلوگن لے کے مارچ نکال رہی ہیں؟ دیکھیں, میں نے یہ چیز پہلے بھی مینشن کی ہے کہ اگر میرا جسم میری مرضی میں آپ اس چیز کو لاتے ہو جو ہمارے میرٹل ریپ کیسز ہیں, جو ہمارے سیکشل ابیوز کے کیسز ہیں, اگر آپ کا سلوگن کے پیچھے مقصد صرف اتنا ہے تو ہم ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہیں. عورتوں کے حقوق کو لے کر, بچوں کے حقوق کو لے کر, آپ کی ہیلتھ اینڈ کیئر کو لے کر, آپ کی ایجوکیشن کو لے کر, وومن رائٹس کو لے کر, آپ کی انہیریٹنس رائٹس کو لے کر ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن اس میرا جسم میری مرضی کی آڑ میں اگر آپ یورپ اور مغرب کو بیچ میں لا کر اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے کسی اور پر بلیم ڈالو, کسی اور پر وہ سارا تھوپ دو, تو ہم قطعی طور پہ آپ کے ساتھ نہیں دے سکتے. یہ بتائیں, اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں, کیا ان عورتوں کو حقوق نہیں دیے ہیں جو باہر نکلتی ہیں اور یہ بالکل ہی ایسے کہتی ہیں جسے ان کو کچھ بھی حق حاصل نہیں ہے اس معاشرے میں؟ سب سے پہلے چیز یہ میں مینشن کروں کہ جب یہ والی ریلیز نکلتی ہیں تو ان میں زیادہ تر بات یہی سننے کو ملتی ہے کہ ہمیں اسلام نے حقوق نہیں دیے, ہم اگر اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ یورپ اور مغرب کا کلچر یہاں پہ لے کر آ رہے ہو. تو میں یہ بات یہاں پہ واضح کر دوں کہ اسلام نے عورت کو حق 1400 سال پہلے دے دیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت حاصل ہوئی تھی. اور اگر اسلام کی طرف سے عورت کا حق جاننا ہے تو سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ام المومنین ہیں ان کو وہ حقوق حاصل ہیں. اگر اسلام کی طرف سے دیے جانے والے حقوق کی بات کرنی ہے تو حضرت فاطمہ علیہ السلام کو دیکھیے. تو اگر آپ بات کرتے ہو, اگر آپ کو حقوق ان جیسے چاہیے اور آئیڈیلائز آپ کرتے ہو باہر کی کسی خاتون کو, لیڈی ڈائنا یا جو بھی آپ کی ہیں, اگر آپ ان کو آئیڈیلائز کرتے ہو اور حقوق آپ کو سیدنا فاطمہ جیسے چاہیے, سیدنا عائشہ جیسے چاہیے, تو پھر وہ حقوق آپ کو تو نہیں مل سکتے. اگر آپ ایک اچھی نسل کی بات کرتے ہو, اگر آپ حضرت ام عمارہ جیسا کردار نہیں رکھ سکتے تو آپ ایک اچھی نسل کو کیسے کر سکتے ہو؟ جن مردوں کے خلاف آپ نکل رہے ہو, آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو ایک بچہ ہے, جو ایک لڑکا ہے جو کل کو جا کر یہی مرد بنے گا, آپ اس کو کیا تعلیم دے رہے ہو؟ آپ کی اپنی تعلیمات جب کھوٹی ہیں تو آپ باہر نکل کر کسی مرد پہ کیسے بلیم لگا سکتے ہو؟ میڈم, آخری سوال, جو ہمارے معاشرے میں خواتین کے لیے عورتیں نکلی ہیں, آج آپ لوگ نکلی ہیں, آپ اپنے مارچ کو کس نام سے پکار رہی ہیں؟ ہم اپنا مارچ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے نام کرتے ہیں. ہم نے اس مارچ کا نام ہی ڈاکٹر عافیہ صدیقی ڈے رکھا ہے. ہم نے انٹرنیشنل وومنس ڈے کو آج ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے نام سے منسوب کیا ہے. اور ساتھ ہی پیارے دوستو, ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں
تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہمارے ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔